لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا وأنيسنا ونسيمنا وجميلنا وجمالنا وحياتنا وديننا وإيماننا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومحبوبنا ومبسوطنا ومحبوبنا وضيافنا ومضيفنا عيننا ونظامنا وفريقنا وقطبنا وباطلنا وصادقنا وكاذبنا وزيننا وعلينا وصادقنا وفاتحنا وحاشرنا وعاقبنا وقاسمنا وكاملنا وخاتمنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام انبیاء دہبر زانون کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا ہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جانفاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام ایسے قائد کی ہمت پہ لاکھوں سلام ایسے قائد کی جرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام
حضرت امیر المجاہدین ہم سب کے ایمانوں کے محافظ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بیدار کرنے والے، زندہ کرنے والے ہمارے استاذ گرامی امام برحق شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ، آپ کے نور نظر لخت جگر حضور قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد انس حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کے حکم کے مطابق چند لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اصول ادب اور اصول طریقت تو یہی ہے کہ جہاں پر مرشد اور شیخ اور استاذ کے شہزادے اور ان کے بیٹے ہوں، وہاں پر انہیں کی گفتگو جستی بھی ہے اور سچتی بھی ہے، اور یقیناً ہم سب آپ کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے تو نہایت مختصر وقت میں صرف آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید زبیر ایمان لائے، تو کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، مکہ والے کہتے ہیں، اہل کتاب کہتے ہیں یاسین انہیں کلمہ پڑھی ہے جو بیوقوفہ نے کلمہ پڑھی۔ استاذ گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف پڑھاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، جدوں تک کسی بندے کو حضور دی محبت چلانا نہ کیا ہے ادوں تک حضور دے رجسٹر کی حاضری نہیں۔ ہم نے کہا یوں پیار کرنا تو یوں کرنا ہے، اپنا سٹیٹس بھی برقرار رہے، نال رہے نہ کہہ چڑھے جی مولانا نے ہاتھ چکے سے اس بات کا اتنا جا کے گل بڑھنی ہے کہ دنیا چلا کہتا، اور وہ پھر خود کہے وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا۔ تو صحابہ کو بیوقوف اس لیے نہیں کہا گیا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، وہ کون ہے کہ جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، ان کو بیوقوف اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے حضور سے انبا پیار کیا۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ امتی کلمہ پڑھنے کے بعد دلیلیں پوچھتا ہے کہ دسو یہ انگوٹھے چومنے دلیل ہے یا نہیں، اور صدیق اکبر اور مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی انگوٹھوں کے اوپر لعاب دہن شریف لگا کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہ ساری سمجھ کی بات ہے، دائیں تعالیٰ حضرت نے کیا کہ جس طرف اٹھ گئی اس نگاہ عنایت، خالی نگاہ نہیں، خالی نگاہ کے سارے سے کہیے نگاہ عنایت پڑی ہے تو پھر ابو بکر بن گئے۔ سارا مسئلہ نگاہ عنایت کا، آج بھی جیسے پہ نگاہ عنایت پہ گل وہی پڑی۔ اس لیے تو حافظ شیرازی بھی فرماتے ہیں جائے کہ زاہداں کا ہزار اربعین رسن مست شراب عشق و آمی رسن، اور میں جتنے مولوی تے صوفی عبادت کر کے تسبیح پڑھ کے چلے کاٹ کے 40,000 سال بعد پہنچتا ہے، اتنے لبیک اللہ 1 سال کے اندر ہی پہنچتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں رکھا ہے جس زمانے میں وہ مجدد آیا جس نے حضور کی، ہمارے یہاں بچپن سے حدیث پاک ہم سنتے پڑھتے ہیں، جڑا حضور کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے شہیداں دا ثواب ہے جی، یہ سب کو یاد ہے جی تقریبا ایک سنت کو جڑا زندہ کر لگے انہوں 100 شہیداں دا ثواب ہے کہ جڑے باپے نے پوری امت زندہ کر چھڑی۔ وہ کس رتبے پر ہوں گے؟ وہ بس وہ یہی ہے کہ عرش پہ دونے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر۔ اور دنیا کہتی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی ہوتی ہیں، اسی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے تھی لاہور میں اندر ایک جنازہ پڑھن پہ اتفاق ہوا، ایک ایسا جنازہ سی کہ آپ اپنے جنازے کے بندہ آپ ہی تقریر کر رہے ہیں، جنازہ بھی اپنا ہے، تقریر بھی خود کر رہا ہے، ڈبے لگے ساؤنڈ ہے اور آواز آ رہی ہے، اپنی تقریر کر رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، کہتا 10 سال کنارے پاکستان ان کا منظر کبھی دیکھ گئی۔
جنانیاں دے نال نہیں ہوندے بڑے دراز رسول اللہ کے غلام کیا اور یہ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ یہ سارے معاملات ایسی طے ہو گئی کہ بابے نے ایک بڑی کھڑکایا ہے سارے بے شک سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو ساتھ خلیفہ وقت کی کہیں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے آج کے دور کے مطابق نور القادری ہو رہے تھے تو ساری نماز کی داڑھی سیدھی کرتا رہا کہ آپ نے سلام پھیر کے فرمایا تو نماز پڑھ رہا ہے یا داڑھی کا پھیرتا رہے ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے کہ ہماری تو ہمت ہی نہیں تھی استاد گرامی کے سامنے جانے کی اور لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بابا اتنا ڈانٹا کیوں استاد اتنا سخت کیوں تھے اس کا ایک ہی جواب ہے کہ انہیں رسول اللہ کے چہرے کے علاوہ کسی کا چہرہ نظر ہی نہیں وہ گم تھے اس ذات میں اور وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کے مصداق تھے کہ ایسا گناہ دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر بھائی گستامی سے یہ سوال پوچھا کہ تو یہ بابا کون ہوتا ہے ساری دنیا کہتے ہیں بابا جی مور بھی تو ہو رہی ہے سبحان اللہ کسی کو بابا کا نہیں نا کیا جاتا حضرت امیر المجاہدین کو بابا کیوں کہا جاتا ہے بھائی گستامی نے صدیوں پہلے جواب دیتا فرمایا بابا اس کو کہتے ہیں الوصول الی الرسول فرمایا مرشد ہوتا ہے جڑا ہاتھ پھڑ کے بندے کو رسول اللہ دے قدمت پہ ٹھا چلتے پھرتے نوجوانوں کو جنہوں نے حضور کا غلام بنایا وہ بابا نہیں ہوتا تو پھر اور کون بابا حضرت سفیان ثوری نے فرمایا تو نماز اتنی کرتا رہے داڑھی سیدھی کرتا رہے تو نماز کے اصول کا نہیں پتا نماز کے آداب کا نہیں پتا وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب ان سب تقریر کریں گے اس نے آرڈر دے دیا کہ مولوی صاحب کو سزائے موت دے دی جائے اثر کی نماز ہوئی کہ آپ اپنے سنگی سے انہوں نے گودی جب آپ ساتھ رکھ کے تہن جرام کرنا شروع ہو گیا انہوں نے کہا حضور وقت قریب آ گیا کہ آپ نے آسمان وال ویکھ کے بس اتنی گل کہی کہ بڑا بادشاہ جانے تے چھوٹا بادشاہ صرف اتنا کہہ دی دے سی کہ خلیفہ وقت جڑا سی وہ اپنے پورے مشیلہ دے نال تے وزیراں دے نال زمین پھٹی تے زمین کے اندر غلط ہو گیا تو انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا زندگی پہلی باری تے میں اپنے رب کا بوا کھڑا ہے یہ مسئلے اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ نہیں کہ حضرت قبلہ یہاں پر جلوہ فرمائے تو یہ میں بات عرض کر رہا ہوں جڑی گل سچی ہے وہ سچی اور ہر جگہ سچی ہے خدا کی عزت اور عظمت اور جلال کی قسم ہے جڑے قانون پاکستان میں پاس ہونے واسطے ٹرے سے اگر یہ قانون پاس ہو رہے ہیں کیا ساڈیاں داڑیاں تو ساڈے امامے نہیں سنونے یہ رات کو قانون بناتے تھے صبح پارلیمنٹ میں لے کر جانے سے پہلے آواز آنی سی اور باقی کے سارے وہ سنبھال لوں گے پر بابے خاتمدہ کی کرو یہ آپ کا ملک قادیانیوں کے پاس جا چکا تھا رکھا سلام انہوں باپے دوں کے باپے نے قادیانیوں کو ملک واپس اور ایسے نامے لگاتے تھے پورا عالم میں کفر ہل جاتا تھا کہ تاج دار ختم نبوت ایک جملہ زبان سے کہا تو وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا تھی سانو تقریر کرنے کی لوڑ ہی نہیں کوئی صحابہ کے خلاف بک بک کرے ورنہ وہ اتنا ہی کہہ چھڑنا اور دور ہوتے ہو لوگ پوچھتے ایک گالی ہوتی ہے پوری دنیا کی میں مشہور ہو گئی میں نے کہا بھائی بات کی نہیں ہے بات زبان کی ہے فرید والی زبان لاؤ پھر دیکھو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا قیامت تک خاندان رضوی کو لاکھوں سلام پیش کیے جاتے رہیں گے کیوں اس لیے کہ انہوں نے ہر حال میں حضور کی عزت پر پیرا دی خاندان رضوی کو قیامت کا سلام پیش اور سلام میں نہیں ہوتے جناب سلام میں دیکھا اپنے دوست سے پہلے ایک بیٹی کو سلام ہوا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو ڈر نہیں لگ رہا تھا جی سامنے عزت کا مسئلہ کہتے دو مجھے سمجھے ون سائڈ اپنے بندے کے اندر چھوٹے نہیں بولے رہا بعد اخلاق چھٹا گے لوگ جان دیو اس کے سامنے ہندو کھڑے تھے اس کے سامنے کفر تھا اس کے سامنے اس کی عزت پہ خطرہ تھا اس کی جان کا خطرہ تھا لیکن اللہ فرمانے نہیں ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندر ہوتا نہیں تو پھر سلام بولتے ہیں تو نہ ہو اسلام کے پھر شہرت ہو ہے اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں استاد فرمایا کرتے ہیں عالم اسلام کو اس دلیل کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور نے خود فرما دیا کہ میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر دوئے اپنے بندے کے اندر چھوٹے نہیں بولے رہا بعد اخلاق چھٹا گے لوگ جان دیو اس کے سامنے ہندو کھڑے تھے اس کے سامنے کفر تھا اس کے سامنے اس کی عزت پہ خطرہ تھا اس کی جان کا خطرہ تھا لیکن اللہ فرمانے نہیں
ہزار خوف ہو، لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ تو پھر سلام بزدلوں کو نہ ہوئے، سلام کا پھر شہرت ہوئے۔ اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، استاد فرمایا کرتے ہیں عالم اسلام کو اس دلیل کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور نے خود فرما دیا کہ میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اب ہمارے پاس بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلے اب لوگ پوچھتے ہیں تحریک لبیک کا نظام لوگ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا نظام آئے گا تو فلانا مسئلہ کیسے ٹھیک ہوگا، فلانا مسئلہ کیسے۔ استاد فرما کے جب اسلام کے پاس پاور آ جائے گی سارے مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، پھر ڈالر نہیں آئے گا، پھر ڈالر تھلے ہوتا نظر آئے گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ ہم پہلے کیا ہوا یہ الیکشن میں لوگوں نے کہا کہ بڑا انہوں دیتا ہے چھوٹا لبیک انہوں دیتا ہے، اور لوگوں تبدیلی کر بولے 13 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا تو کہتے ہیں جی اب باہر نہیں نکلنا، کیوں؟ وہ کہتے ہیں جتنا ظلم لبیک والے جو ہے کسی اور دے کوئی ہوئے گا تو دنیا تو مٹ جائے گا۔ اس واسطے بس اسلام کے نال کھڑے ہو جانی بڑی ہو گئی ہے، پتہ نہیں سال نکل دی دیر ہے کتنے پیچھے آنا ہے جناب، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ مایوسی ویسے بھی کفر ہے اور وقت آن والا ہے۔ ساڑھے کے ڈبو چودھری کہتا ہے ہمارے وقت میں پاکستان بڑھایا، جنہوں ساڑھے بڑے پاکستان بڑھا رہے سن تیرے بڑے انگریزوں کے کتے کما رہے سن، اور پاکستان بنایا پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ آپ نے فرمایا قائد محمد علی جناب بڑا پاکستان، انہوں نے کہا پیسے چاہیے پیسے کتوں آن گے؟ آپ نے فرمایا تم اسی پیسے دیں گے، انہوں نے کہا کتوں آن گے پیسے؟ فرمایا میں سید زیادہ ہوں، میرا ہاتھ رسول اللہ دی جیب بھی چل رہا ہے۔ ہمیں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ ان کو انڈیا پیسے دیتا ہے، فارن فنڈنگ ہے تو اسی اپنے کھولوں سے صحیح ہے۔ ہمارے اوپر یہ اعتراض ہے کہ ان کو دھرنے میں فجر کے بعد کاجو کون دیتا ہے، بادام کون دیتا ہے، ان نہ دودھ کے نہ رہنے میں یہ نہیں لگتا تجھے کھارے میں دونوں کیوں سکتے ہو؟ بزبان امیر المجاہدین پوچھتے ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ کیا اپنے نام کھڑے ہو جانے کے شکوہ ہندو شکایت کی مسئلے سارے حال ہو جانے۔ حضرت عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت سے پوچھا کہ حضور اتنی مار کھالی تریپن کی تحریک کے اندر 10,000 سڑے لاہور کے نوجوان شہید ہوئے، مسئلہ کیوں نہیں حال ہویا؟ اور میں مسئلہ کیوں نہیں حال ہوگا جنہیں لوگ رات کو ساڑھے نال تقریرہ کرتے سے اور صبح کسی اور جنال جا کے کرتے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر جانے یہی مسئلہ ہے معیشت کیسے نیچے آئے گی، اسٹاک مارکیٹ کو کیسے نیچے لائیں گے، کیسے نیچے لائیں گے؟ پارلیمانی نظام ختم ہو جائے گا، فیصلے جامع مسجد رحمت اللہ علیہ سے ہوا اور ایک کوئی فیصلہ ہونا ہے۔ بلاؤ جی سارے جڑے معیشت ان بے تک جان دیں، امیر محترم حافظ صاحب حسین رضوی صاحب نے کہنا ہے وقت دیں گے میرے پاس اور بھی کام کر رہے ہیں، صبح تو پہلے ڈالر تھلے آنا چاہیے اللہ۔ آپ کوئی چون چون کرے گا تو پھر استادوں کا ڈنڈا بھی اسے موجود ہے۔ اسانہ ہو تو کارے کلیمی ہے بے بنیاد، یہ سارے کامل ہو جانے میں انشاءاللہ اسی بات اسلام دے نال کھڑے ہو رہے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے، اور دو ہی باتیں بھی کپڑے دے بھی دو ہی
ابھی ایکسپریس نیوز والوں نے سوال کیا جی ان کا جی ہم نے انٹرویو لینا. میں نے کہا وہ بڑے موجود ہیں ہمارے ان سے. کہنے لگے نہیں تو ہتھے چڑھے تو تو جواب دے. کہتے ہیں یہ معاملہ کیسے ہوگا جی, یہ بھی دوسری پارٹیوں کی طرح موروثی سیاست چلے گی. میں نے کہا یہ موروثی سیاست نہیں ہے. ہمارے امیر محترم حضرت قبلہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب نے خود کے نہیں کہا میں امیر بنوں گا. بڑے بڑے سادات اور علماء نے کہا جنہوں نے بڑیاں نے مارا کھا دیا اور جنہوں نے پترہ نے مارا کھا دیا ان حضور کی امت کی قیادت بھی وہی سنبھال کر گئے. اور ایسا بھی اسلامی کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کپڑے سے بھی دو پہلو ہیں. کہ تحریر کرتا ہے کہ یا رسول اللہ سے بھی دو پہلو ہیں. ایک حضرت امیر المجاہدین کے ہاتھ کھینچے, دوسرا جناب خاتم النبیین کے ہاتھ کے اندر. اور ان کو فکر ہے اس امیر محترم نے اعلان کیا ہے کہ تسی کھڑے ہو جاؤ کہ اسی جمعہ بیت المقدس کے اندر آزاد اسی پڑھا کے ہوتے. اور امت کو دو لوگوں کی ضرورت تھی کہ جب انقلاب آنا تھا تو دو لوگوں کی ضرورت تھی. محمد بن قاسم کا جانشین چاہیے تھا یا محمود غزنوی کا جانشین چاہیے تھا. محمد بن قاسم کے جانشین کی صورت میں حضرت قبلہ علیہ صاحب موجود ہے اور محمود غزنوی کے جانشین کی صورت میں حضرت قبلہ صاحب حسین صاحب بھی موجود ہے. اور نہیں آنے اسلام کے نظام میں اے خبر چلنی جیو تے 24 تے بھی ٹی وی نے بھی چلانی, اللہ کے فضل سے نالے آلبائی نے بھی چلانی ہے کہ مبارک والے حضور کا دین تختے آ گیا ہے. کہتے خالی جذبات سے بات نہیں بنتی. میں نے کہا بھائی نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے, نعرہ ہائے دلیروں سے. کہتے تھے میں وہ کالج میں پال کر جائیں گے. دادا صاحب نے کہا تسی بچے کرتے ہو, لاہور تاجے پیو کا نہیں ہے, لاہور سارا ہے. اور اپنے پھر وزیرآباد پہنچے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ پہنچے, کیونکہ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. لوٹ آئے جتنے لوٹے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. حضور نے پیار کرنے جانے وہاں پیار کرنے. ایک جگہ پہ یہ جملہ ساتھ گرامی کا دی, مجددوں کے جملے بھی مجدد ہوتے ہیں. مسجد میں تقریر کر کے نکلنے لگا, یہ جملہ کہا تو ایک بابے نے ہاتھ پکڑ لیا سے کہنے لگا کہ تسی کہنے ہو اللہ وہاں پیار کرنے میں لبڑا کی ہے. استادوں کی اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے. مولانا استاد بھی فرمایا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے سن کے چلے ہو جو نقل بھی کرنی ہے تو کسی جنگے سے ہی کرنا. اور ویسے بھی آپ کا آج کل لاہور میں ایک ایپ آئی ہوئی ہے, موٹر سائیکل والوں نے نکالی ہے, نہیں پہلے ترین کیا بائکیا نکالی ہے, تو اس کا ہیلمٹ بھی دور سے پہچانا جاتا ہے جی یہ بائکیا والا جال ہے, اور دور سے لوگ اس کے ساتھ سفر بھی کر لیتے ہیں. رائٹ منگواتے کہتے ہیں خطرہ نہیں ہے, رجسٹرڈ ہے, کہ بائکیا کے بیٹھ کے سفر کر لو. یہ دور نظر آ رہے ہوں گے بائکیا پہچانیا جانا ہے, انہیں لبیکیا بھی پہچانیا جانا ہے. وہ دیکھو لبیک والا, وہ لبیک والا. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یہ دیلاباد دھرنے میں قسمت لے گئی دنیا کو. 98% لوگ سنجھے صبح روٹی کمانے سنتے شام کو گھر پاس کمانے سنتے. لیکن آواز آئی کہ مت سمجھنا کہ شیوخ حدیث نہیں نکلے, جو سجادہ نشین نہیں نکلے, کوئی مسئلہ نہیں. بابا پہلے کہہ گیا ہے مالکن نوکرن دی کمی نہیں. اور اس سورہ محمد شریف کی آیت آخری جملہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. فرمایا تسی نہیں آؤ گے, رب کسی اور لے آئے گا. حضرت امام ابو القاسم القشیری نے بھی تفسیر کے اندر لکھا فرمایا کہ رب دوسرے لے کے آئے گا اور رسول اللہ نے پڑھے نالوں زیادہ وفا کرنے والے. اور پھر وفا کی تھی جناب, چلو جی اسی میں ٹرتے گئے ہیں, میٹنگ بیٹھ کے گئے جی, اسی اور لوگ بھی بیٹھے جی جنہوں نے پیر بھی نہیں سن, وہ بھی پہنچ گئے. اور تسی کیوں نہ پہنچ گئے؟ وہ آگے سے کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کبھی آوارہ و بے خانمائش, کبھی ساحے سہل و شیر واحش, کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش, اور کبھی عریان و بیتے و سنائش, کبھی تنہائی ہے کوہ دمنش, کبھی سوز و سرور و انجمنش, کبھی سرمایہ بہراد و منبر, اور کبھی مولا علی حیبر شکار. عشق کی لہر کرنا ہے جناب, عشق اپنے فیصلے خود. ایک منٹ کا حضور صرف 7 سیکنڈ تک ممتاز قادری میں وفا کرتا ہے, صرف انج کو اڑاتے تھے, صرف 7 سیکنڈ بھی لگے. یہ بھی ایک فیصلہ تھا کہ فیض آباد جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, آوازیں جانا چاہیے. پھر ایک فیصلہ ہوا کہ دسو جی وزیر آباد جانا چاہیے کہ نہیں جانا
گئی نہیں, اتنا پریشر ہو گیا تھا یہاں پر. حضرت قبلہ نے کہا لے آؤ پھر, میں آپ ہی جانا, بس اتنا کہنے کی دیر تھی. پچھو تک امیرو مجاہدین لا رہے سن, اب وہ داتا سب گھینچ رہے سن, پھر دانا تے ہاتھ سے نظر اس واسطے نہیں وہ بابل نگر جی 12 سال کا بچہ ملے جی, نابالغ سمجھ آ جائے جی, ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ لے کے لیے کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 4 دن رکھ کے بس بابا جی کی تقریریں سن لیں, بس 4 دن سے بات سن لیں, آپ کو حضور کی عزت کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا. اور منڈے نے 12 سال کے منڈے نے من فائد میں کال کی تھی جی, تو کریک ڈاؤن ہو رہے سن. امیر خسرو نے پوچھا حضرت نظام پاک کرو, حضور جڑے لوگ محبت کرتے ہیں انہوں نے FIR کیوں کرتی ہے, انہوں نے پرچے کیوں کرتے ہیں, انہوں نے آزمائشت کیوں مانگی ہے. حضرت نظام نے فرمایا امیر خسرو جڑا محبت کرتا ہے اسے آزمائش تاں دیئے تاکہ کوئی کم زدہ فاطمی محبت رسول اللہ دعوی نہ کر سکتا, ہمت حاضر دا کام اس کے نہ. تو 12 سال کا منڈا جناب میں اتنے تھنو لگ جان بڑے بڑے مولی جی نے نہیں سمجھ آیا. انہیں ون فائد نے کال کی تھی, گرانڈ ڈاؤن ہو گیا. انہیں ون فائد نے کال کر کے کہنے لگا میں نے پتہ چلے تو اس جھوٹے غلاموں پڑھ فیض آباد گھوم آیا بچے پیو نے کہا تو باسیاں لے کے آپریشن ہونے لگے, تو گھر آ جائے تو میرا پتر لگتا ہے. انہوں نے کہا تو میرا پیو لگتا ہے, تو ترنے جا رہے. بس یہ ہے رسول اللہ کی محبت. پتہ چل جائے رسول اللہ کے دیوانے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا نمک حلالی ملانگ رکھے, نمک حلال رکھے, غلام رکھے, وفادار رکھے, اور محفل شریف سے رہنے والے ہوں اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے. اور سانو استاد گرامی دے جڑا مبارک مشن ہے ان کے خلاص سے مان لگے لے کے جان دی توفیق عطا فرمائے. پوچھیں گے اہل معاشر کے سرکار کہاں ہیں, سرکار کہیں گے وہ خطاکار کہاں ہے, اور سر بھی کہیں نظر ڈھونڈ کے لاؤ میں وہ ختم نبوت کے پہلے بار کہاں ہے, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک